نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی اللہ تعالیٰ سے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہمارے سی وقار جیسے آپ باخبر ہیں آج ہم ایک پروگرام شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں جو منعقد کیا گیا جس پروگرام کو خوبصورت عنوان کے ساتھ یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا گیا اسٹیج کی زینت جمیع احباب حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ سردی کافی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حبادثی وقار انتہائی اس بات کی خوشی ہے کہ الحاج فضل حسین قادری صاحب نے شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں جو آغاز کیا وہ اللہ کے بابرکت نام سے کیا اللہ کے رسول کے نام سے کیا میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی جو آیت پڑھی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے حدیث مقدسہ جو پیش کی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور پھر اس چیز کا رزلٹ نکالنا ہے کہ آیا آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم اپنے معاشرے کو کیا اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں یا اپنے معاشرے کو اسلام سے دور کر رہے ہیں یہ انتہائی خوشی ہے اس بات کی کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل ایمان کا یہ طریقہ اور شیوہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جس کو اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتا ہے اور پھر روایت اخرى ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کو بطریق احسن پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اور سامعین سی وقار جس کام کی ابتدا ہی خلاف شرع کاموں سے ہو اس کام کا پھر انجام کیا ہوگا آج ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں پروگرام ہوتے ہیں شادیوں کے جن کا آغاز ہی ایسے اعمال سے ہو جو شریعت کے خلاف ہیں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر امن کیسے قائم ہوگا اس معاشرے کے اندر سلامتی کیسے قائم ہوگی یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ انہوں نے شادیوں کا جو آغاز کیا ہے وہ اللہ کے کلام سے کیا
कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पहले तो हमें समझना है कि हमारा मकाम क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पे बड़ा फजल है, और हकीकत में ये फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम लोग जो हैं, हमारा मकाम ये कुरान बयान कर रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब बाकी जितनी भी उम्मतें थी अपने अपने अदवार में उनका बड़ा मकाम था, उनका बड़ा मर्तबा था। कुरान मजीद फुरकान हमीद का बगौर मुताला किया जाए तो बनी इसराइल को अल्लाह ने तमाम अक़वाम आलम पर बड़ी फजीलत दी थी। कुरान मजीद को अगर पढ़ा जाए तो उन पे इनाम और इकराम जो मालिक कायनात ने किए उनका जिक्र मिलता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ा, अल्लाह की नेमतों से नाजायज फायदा उठाया, और फिर अंबिया इकराम ने जब उनको अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने अंबिया इकराम को झुठलाया, उनका नाक कत्ल किया, उनका इस्तेहज़ा उड़ाया। तो फिर वही कुरान कहता है, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कि मालिक कायनात ने उन पर जिल्लत और मस्कनत को मुसल्लत कर दिया। और बनी इसराइल का वो मकाम जो था कि तमाम अक़वाम आलम पर मालिक कायनात ने उनको फिजिल्लत दी थी, उस मकाम को मालिक कायनात ने उनसे सलब कर दिया। और मकाम जो हमें दिया गया, मालिक कायनात फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो ऐ मेरे महबूब की उम्मत। और यही वजह है कि दीगर अंबिया भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के लिए रब की बारगाह में दुआएं करते रहे। पहले तो ये दुआ की मालिक की कायनात ये उम्मत हमें अता फरमा, तो मालिक की कायनात ने फरमाया, नहीं, मैंने ये उम्मत अपने महबूब के लिए रखी है। और फिर अंबिया अर्ज करते हैं, मालिक की कायनात अगर वो उम्मत हमें नहीं मिलती, ये शर्फ हमें अता फरमा कि हम उस उम्मत में पैदा हो जाए। स्वामी जी वकार, अब मालिक की कायनात ने फरमाया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब काम क्या करना है, तुम्हें क्यों इस दुनिया में भेजा गया? फरमाया, उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मकाम तो आला है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन फरमाया मकाम के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत आला है। वो जिम्मेदारी क्या है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। उखरिजत लिन्नासी, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अब मकाम तो हमारा बहुत आला है, बहुत बुलंद है, लेकिन साथ ये भी है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि जो अच्छा काम देखा जाए उसकी तारीफ की जाए, उसकी तरफ रहनुमाई की जाए, और जो बुरा काम देखा जाए उससे मना किया जाए। ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुक़द्दसा है, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरा फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फबिक़ल्बिही। ये हदीस मुक़द्दसा सुनने वाली है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुक़द्दसा है। करीम नबी ने फरमाया कि तुम में से जो आदमी किसी बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसको रोके। लेकिन हमारा ये है कि बाज ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि हम उनको रोक सकें। करीम नबी ने उसका भी हल बता दिया। फरमाया, तुम साहिब इक्तिदार हो, तुम घर के सरबराह हो, दूसरों की कफालत करने वाले हो, तुम एक बाप की हैसियत से हो, तुम एक घर पूरे खानदान की कफालत करने वाले हो, तो फरमाया फबी यदी ही, उन पर ये लाजिम है कि तुम अपने खानदान की, अपनी कौम की हाथ के जरिए सख्ती के साथ उनको बुराई से रोका जाए। और फरमाया फ़इन लम यस्तती, लेकिन तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम बुराई को देख रहे हो लेकिन तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं। फरमाया फिर जबान से उसे रोकने की कोशिश करो।
اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِع، اگر زبان سے ہی نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ، تو فرمایا پھر اس برائی کو کم از کم اپنے دل کے اندر برا جانو۔ فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن ہمارا کیا عالم ہے، اگر ہاتھ سے طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، زبان سے ہمت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، اور پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ برائی کو دیکھتے ہیں لیکن برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ کریم نبی نے فرمایا کہ دل میں برا جانو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم نبی نے فرمایا کہ میری یہ جو امت ہے، ہم لوگ جو ہیں، کریم نبی نے فرمایا کہ میری امت ہذی امت مرحومۃ، یہ ایسی امت ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ کریم نبی نے فرمایا لیس علیہا عذاب فی الآخرہ وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ کریم نبی نے فرمایا کہ میری یہ جو امت ہے، بروز قیامت میری امت کو دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد دائمی عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر جو برے اعمال کیے ان کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بالآخر امت محمدیہ کا ہر فرد جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کریم نبی نے فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کو بروز قیامت ہرگز دائمی عذاب نہیں ہوگا، اور دنیا کا عذاب یہ ہے الفتن والزلازل والقتل، کہ میری امت کے اندر فتنے آئیں گے، زلزلے آئیں گے اور قتل عام ہو جائے گا۔ آج کل دیکھیں کہ یہ چیزیں عام ہیں، فتنے بھی طرح طرح کے پھوٹ رہے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، اور بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، ہر طرف فتنہ و فساد ہے۔ اور پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعریف بھی بیان کی کہ میری امت کبھی بھی برائی پہ جمع نہیں ہوگی، اور اگر برائی پہ جمع ہوگی اسے احساس ہوگا، اور اس احساس کی بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لے گی۔ اور سامعین عزیز وقار، یقیناً یہ جو ایسی محافل ہوتی ہیں، اب دیکھیں جب کسی کام کی ابتدا ہم اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، نیک اعمال سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ذکر سے کرتے ہیں، تو یقیناً مالک کائنات اس کام کے اندر برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سارے خاندان کے خاندان برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے، معاشرہ برائی کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ابتدا سے ہی اس کے اندر ایسے عمال کرتے ہیں جو کہ فساد کا باعث بنتا ہے، برائی کا باعث بنتا ہے، ایسا عمل کرتے ہیں۔ اور سامعین عزیز وقار، اگر ہم لوگ محفوظ ہیں اس کی وجہ اللہ کے محبوب کا ہم امتی جو ہمارا ہونا ہے یہ ہے۔ اگر ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو پھر دیکھیں قرآن مجید کو پڑھا جائے، قوم عاد کو پڑھیں، قوم سمود کو پڑھیں، اب ان کے اندر کیا تھا؟ قوم لوط کا مطالعہ کریں، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تھے اسی وقت مالک کائنات ان پہ عذاب کو مسلط کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم بندروں کی صورت اختیار کر لو، وہ بندر بن گئے۔ کتنے ایسے تھے جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ جب انہوں نے علل اعلان برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، فحاشی اور عریانی عام ہو گئی، تو مالک کائنات نے تمام بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ اور سامعین عزیز وقار، صحابہ اکرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیے مقدسہ میں پہنچے کہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تم بندروں کی شکل اختیار کرو، وہ قوم ساری بندر بن گئی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حدیث کے مطابق کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور چلتے چلتے جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام حیران ہوتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کریم نبی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے، معاملہ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام چونکہ ادب اور احترام کے پیکر تھے، انہیں یہ خدشہ ہوا کہ یقیناً ہم میں سے کسی سے ایسی حرکت سرزد ہوئی جو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی، اس وجہ سے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ ایک صحابی اٹھے اور چلتے چلتے حضور کا پیچھا کیا کہ حضور کس طرف گئے۔ جب وہ صحابی حضور کے پیچھے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب صحابی رسول پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا
تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ تو قریب نبی نے فرمایا کہ جب تم اس آیت پہ پہنچے تھے کہ رب کی طرف سے اعلان ہوا کہ بندر بن جاؤ، ساری قوم بندر بن گئی کیونکہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو میں اس حالت میں تھا، زاروں کی طرح میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قریب نبی نے فرمایا کہ اتنے میں جبریل امین کو مالک کی کائنات نے میری بارگاہ میں بھیج دیا، اور جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو پوچھا اے اللہ کے حبیب، رب پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو قریب نبی نے فرمایا کہ جبریل، رونے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ قومیں جب گناہ کا ارتکاب کرتی تھی باز نہیں آتی تھی، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب مجھے خیال آیا کہ میری امت میں وہ کون سا گناہ ہے جو موجود نہیں، قتل و غارت عام ہے، شراب نوشی عام ہے، سودہ بازی جو ہے نا وہ عام ہے، ہر طرح کی برائی موجود ہے، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ دیگر انبیاء کی قومیں جب گناہ کرتی تھی اسی وقت عذاب آ گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، اب میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل امین یہ پیغام لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ پیغام رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، پروردگار عالم تیرا محبوب اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو مالک کی کائنات نے اسی وقت قرآن مجید کا نزول کر دیا، فرمایا حبیب جب تک آپ اس قوم کے اندر اپنی امت کے اندر موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں کبھی بھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں دیگر انبیاء قرآن مجید فرقان حمید کو اگر تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر قومیں جب بھی گناہ کرتی تھی مالک کی کائنات ان پہ عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن ہمارے اندر دیکھیں اتنے عذاب برائیاں موجود بھی ہیں لیکن رب کا عذاب نازل نہیں ہوتا، اتنے ایسے گناہ ہیں، کتنی ایسی برائیاں ہیں علل اعلان ہم کرتے ہیں، اور کتنی ایسی سنگین برائیاں ہیں جو خفی کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، اللہ ہمارے چہروں کو سلامت اسے رکھا ہوا ہے، ہماری عزتیں سلامت ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تیری امت پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ سامعین جی وقار یہ بہت بڑا احسان ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کہ آج ہماری شکلیں سلامت ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، اور جب تک ہمارے اعضاء سلامت ہیں تو سامعین جی وقار نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ وہ وقت آئے کہ آدمی کے کان سننے سے عاری ہو جائیں، آنکھیں دیکھنے سے عاری ہو جائیں، زبان پڑھنے سے قرات کرنے سے عاری ہو جائے، اس وقت ہم کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جائیں سجدے کریں، لیکن سجدہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ جسم عاری ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لیکن جب مالک کی کائنات نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، سننے کے لیے کان سلامت ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں سلامت ہیں، رکوع اور سجود کے لیے ہمارا جسم تندرست ہے، اس وقت ہم ان اعمال کی طرف آتے نہیں۔ تو سامعین سی وقار ان اعمال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کاموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو سامعین سی وقار یاد بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ دیکھیں شادیوں کے پروگرام ہمارے کتنے اس معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، کیا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ابتدا ہی ایسے کاموں سے ہو پھر آدمی کس حد تک سوچ سکتا ہے کہ بعد میں معاشرے کے اندر امن پیدا ہو، سلامتی پیدا ہو، خوشحالی پیدا ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ ابتدا میں ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ابتلا اللہ کے اس کے رسول کے ذکر سے ہوگی تو یقیناً مالک کی کائنات اس معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا فرمائے گا، سکون اور اطمینان پیدا فرمائے گا، ہر ایک فرد کو سکون قلبی میں اثر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کام کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو سامعین جی وقار دعا کرتے ہیں کہ مالک کی کائنات اس معاشرے کو، اس خاندان کو سدا سلامت رکھے، اور قبلہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بزرگ ہیں، اکثر جو ہے نا وہ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے باقی دیگر جتنی محافل ہوتی ہیں ذکر فکر کے اندر مشغول ہی ہوتے ہیں، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں کوئی بھی کام کیا جائے اللہ کے ذکر سے اس کی ابتدا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، اور جن احباب کی شادی ہے
خالق کائنات ان کی ازدواجی زندگیوں کے اندر برکات کا نزول فرمائے، سکون اور امتنان کی زندگی میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔